معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اویکنگ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سچ کا ساتھ میں آپ کا میزبان سید بختیار الدین قادری۔ آئیں سب سے پہلے سرخیوں پر نظر کرتے ہیں۔ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، امریکی جنرلوں نے صدر کا حکم ماننے سے کیا انکار۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق نیوی اہلکار مائیکل وائٹ کو رہا کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے 10ویں روز بھی جاری ہیں۔ امریکہ میں انتفاع کے کارکنوں سے متعلق افواہیں گردش میں۔ امریکہ میں جاری احتجاجی مظاہرے میں بڑی تعداد میں مسلمان شرکت کر رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ سنجیدہ قیادت فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جم میٹس۔ روس میں 20,000 ٹن تیل بہہ گیا، صدر پوٹن نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپ ڈیٹ لسٹ، 723 نئے کیس اور 8 اموات کی تصدیق۔ انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم اور اہلیہ ماہجبین کو ہوا کورونا۔ ہندوستان اور چین کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں سے مشرقی لداخ پر سڑک تعمیر کو لے کر تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ نئے ہندوستان میں حاملہ جانور کی مسلم خاتون سے زیادہ اہمیت۔ جموں کشمیر راجوری میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر، ایک ملیٹنٹ ڈھیر۔ جموں کشمیر کے راجوری میں پاکستان کی جانب سے ہوئی فائرنگ میں ایک جوان شہید۔ سماجی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے طلباء کو دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ ممتا بنرجی کا انتباہ، مہاجر مزدوروں کے نام پر سیاست قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے 138 نئے مریض۔ ریاست میں نئے صنعتوں کے قیام پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کا اجلاس۔ ضلع کڑپا میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 7 نئے مثبت مریض۔ آل انڈیا امامز کونسل کی آج نائب وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش امجد باشا سے ملاقات، میمورنڈم پیش۔ ضلع کڑپا میں غیر قانونی روڈ کی ترسیل اور غیر قانونی شراب بنانے کے خلاف پولیس کے دھاوے۔ اب آئیں خبریں تفصیل کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ ٹرمپ کو بڑا دھچکا، امریکی جنرلوں نے صدر کا حکم ماننے سے کیا انکار۔ امریکی جنرلوں کا فوج کو مظاہرین کے خلاف استعمال کرنے سے انکار۔ امریکی صدر اپنے موقف سے پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ امریکی جنرلوں نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر فوج کو مظاہرین کے خلاف استعمال کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ امریکی صدر اپنے موقف سے پسپا ہونے پر مجبور ہو گئے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابق نیوی اہلکار مائیکل وائٹ کو رہا کرنے پر ایران کا شکریہ ادا کیا ہے۔ مائیکل وائٹ گزشتہ 2 برس سے ایران کی قید میں تھے، جہاں وہ کورونا وائرس میں مبتلا ہو گئے تھے۔ حال ہی میں سوئٹزرلینڈ کے فوجی جہاز کے ذریعے مائیکل کو زیورخ پہنچایا گیا تھا، جہاں امریکہ کے ایک سینئر اہلکار نے ان کا استقبال کیا تھا۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں جارج فلائیڈ کی ہلاکت کے خلاف مظاہرے 10ویں روز بھی جاری ہیں۔ نیو یارک شہر میں کورونا وائرس کے خلاف لڑنے والے طبی عملے نے بھی جارج فلائیڈ کے حق میں مظاہرے کیے۔ نیو یارک کے کچھ اسپتالوں کے طبی عملے نے فیس ماسک اور حفاظتی لباس پہن کر امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف مظاہروں میں حصہ لیا۔ انہوں نے مختلف بینرز بھی اٹھائے ہوئے تھے، جن پر صحت کی سہولت سب کے لیے اور نسل پرستی میرے مریضوں کو مار رہی ہے کی عبارتیں درج تھیں۔ امریکہ میں انتفاع کے کارکنوں سے متعلق افواہیں گردش میں۔ جب سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انتفاع نامی انتہائی دائیں بازو کے خیالات کے حامی گروپ کے کارکنوں پر سیاہ فاموں کی ہلاکت پر ہونے والے مظاہروں میں تشدد پھیلانے کا الزام عائد کیا ہے، تب سے سوشل میڈیا پر افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ انتفاع نے امریکہ کے
چھوٹے شہروں میں بدامنی پھیلانے کے لیے لوگوں کو وہاں پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ امریکہ میں کیا مظاہرے کورونا وائرس کے مزید پھیلاؤ کا سبب بن سکتے ہیں؟ امریکہ بھر میں کورونا وائرس کا طوفان ابھی تھما بھی نہیں تھا کہ ایک سیاہ فام شخص کی پولیس کی تحویل میں موت کے نتیجے میں وسیع مظاہروں نے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ احتجاج کے دوران ملک بھر میں بڑے بڑے ہجوم سڑکوں پر جمع ہو رہے ہیں، جس سے یہ تشویش بھی پیدا ہو رہی ہے کہ اس صورتحال میں کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے، جبکہ دوسری جانب بہت سی ریاستوں میں بندشوں میں آہستہ آہستہ نرمی بھی کی جا رہی ہے۔ امریکہ میں جاری احتجاجی مظاہرے میں بڑی تعداد میں مسلمان شرکت کر رہے ہیں۔ مظاہروں کے دوران باجماعت نماز کی ادائیگی معمول بن گئی ہے۔ کئی غیر مسلم بھی اظہار یکجہتی کے لیے جماعت میں شرکت کرنے لگے ہیں۔ لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الصلاة هيا على الفلاح اطلعوا بالصلاة اطلعوا بالصلاة الله أكبر لا إله إلا الله۔ ڈونلڈ ٹرمپ سنجیدہ قیادت فراہم کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ جم میٹس امریکہ کے سابق وزیر دفاع جم میٹس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ملک کو سنجیدہ قیادت فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں اور امریکہ کو تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ روس میں 20,000 ٹن تیل بہہ گیا، صدر پیوٹن نے ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا۔ قطب شمالی کے ایک دریا میں بہنے والا ڈیزل حادثے کی جگہ سے 12 کلومیٹر دور تک پھیل گیا۔ حکام کو حادثے کا علم 2 دن بعد ہوا۔ کویت میں کورونا کیسوں کی اپڈیٹ لسٹ، 723 نئے کیس اور 8 اموات کی تصدیق۔ کویت کے وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں میں کورونا وائرس کووڈ-19 کے 723 نئے واقعات کی تصدیق کر دی، جس سے کیسوں کی مجموعی تعداد 30,644 ہو گئی ہے۔ اموات کے 8 نئے کیس آنے سے کل تعداد 244 ہو گئی ہے۔ متاثرہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہنے والوں کی تعداد یہ ہے: 262 کویتی شہری، 139 بھارتی شہری، 101 بنگلہ دیشی شہری، 94 مصری شہری، 127 دوسری قومیتیں۔ وہ رہائشی علاقے جہاں سب سے زیادہ کیس درج ہوئے ہیں وہ یہ ہیں: 130 پروانیہ، 51 جلیب الشویخ، 36 خیتان، 35 الواحہ، 30 محبولہ، 29 حولی۔ انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم اور اہلیہ ماہ جبین کو ہوا کورونا۔ دنیا کے مشہور انڈرورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کو کورونا ہو گیا ہے۔ اس حادثے کے بعد داؤد کے گارڈز اور دوسرے سٹاف کو کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ داؤد ابراہیم کی اہلیہ ماہ جبین کو بھی کورونا پازیٹیو پایا گیا ہے۔ اس کی اہلیہ کو کراچی کے ایک ملٹری اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پاکستان کے کراچی میں مسلسل کورونا کے معاملے بڑھتے جا رہے ہیں، حالانکہ پاکستان کی طرف سے اس بات کو بار بار مسترد کیا جا رہا ہے۔ ٹاپ ذرائع کے مطابق یہ خبر پوری طرح صحیح ہے اور داؤد ابراہیم اور اس کی اہلیہ کو علاج کے لیے ملٹری ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہندوستان اور چین کے درمیان گزشتہ کچھ دنوں سے مشرقی لداخ پر سڑک تعمیر کو لے کر تنازع بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان جنگ جیسے حالات پر قابو پانے کے لیے سنیچر کو ایک اہم میٹنگ ہونے جا رہی ہے، لیکن اس کے پہلے ایک مرتبہ پھر چین ہندوستان کو ڈرانے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہندوستانی فوج بھی مسلسل چین کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر جمائے ہوئے ہے۔ معاملے کی سنجیدگی کے مد نظر فضائیہ کو الرٹ پر رکھا گیا ہے۔ نئے ہندوستان میں حاملہ جانور کی مسلم خاتون سے زیادہ اہمیت، کیرلا میں حتمی کی موت پر بی جے پی اور مونیکا گاندھی کا واویلا۔ جامعہ ملیہ کی حاملہ اسٹوڈنٹ سفورہ کو ضمانت سے مسلسل انکار۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بی جے پی حکومت کی مرکزی حکومت نے 6 سال میں ہندوستان کا نقشہ ہی بدل ڈالا۔ ہر تبدیلی مثبت ہونا ضروری نہیں،
بی جے پی حکمرانی میں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ سابق مرکزی وزیر اور جانوروں کے حقوق کی حامی منیکا گاندھی اور ان کی پارٹی کیرلا میں حاملہ حتمی کی افسوسناک موت پر تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن قومی دارالحکومت میں چند ماہ قبل پیش آئے فسادات میں ایک طالبہ کو پھانس کر جیل میں رکھا ہوا ہے، حالانکہ وہ 4 ماہ کی حاملہ ہے اور وہ ضمانت کے لیے مسلسل عدالت سے رجوع ہو رہی ہے۔ دہلی کی عدالت نے جمعرات کو جامعہ کو آرڈینیشن کمیٹی ممبر صفورہ کی ضمانت عرضی خارج کر دی۔ صفورہ کو فروری میں شہریت ترمیمی قانون CAA کے خلاف احتجاجوں کے دوران شمال مشرقی دہلی میں پیش آئے فساد سے متعلق کیس میں سخت قانون UAPA کے تحت ماخوذ کیا گیا ہے۔ جموں کشمیر راجوری میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان انکاؤنٹر، ایک ملیٹنٹ ڈھیر۔ جموں کشمیر کے راجوری میں ملیٹنٹوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان انکاؤنٹر ہوا ہے۔ سیکیورٹی فورسز نے ایک ملیٹنٹ کو ڈھیر کر دیا ہے۔ انکاؤنٹر تب شروع ہوا جب جمعرات کی صبح راجوری کے کالاکوٹ علاقے میں سیکیورٹی فورسز کو 2 سے 3 ملیٹنٹوں کے چھپے ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ مارے گئے ملیٹنٹ کی فی الحال پہچان نہیں ہو سکی ہے۔ جموں کشمیر کے راجوری میں پاکستان کی جانب سے ہوئی فائرنگ میں ایک جوان شہید۔ جموں کشمیر کے راجوری میں پاکستان کی جانب سے ایک مرتبہ پھر فائر بندی کی خلاف ورزی کی گئی ہے۔ پاکستان کی طرف سے کی جا رہی فائرنگ میں ایک جوان شہید ہو گیا ہے۔ دونوں جانب سے فائرنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان گزشتہ کچھ دنوں سے مسلسل ہندوستانی سرحد کو نشانہ بنا کر فائرنگ کر رہا ہے۔ سماجی کارکنوں کی گرفتاری کے خلاف احتجاج کرنے والے طلبہ کو دہلی پولیس نے گرفتار کر لیا۔ دہلی پولیس کی جانب سے اختلاف رائے کو بلند کرنے والی آوازوں کو کس طرح دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی ایک واضح مثال JNU اور دہلی یونیورسٹی کے 10 طلبہ کی گرفتاری ہے۔ ممتا بنرجی کا انتباہ، مہاجر مزدوروں کے نام پر سیاست قطعی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اس معاملے میں الزام تراشی کرنے والوں کو مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کا منہ توڑ جواب، کہا کہ دیگر ریاستوں سے مزدوروں کو واپس لانے کے لیے ریاستی حکومت نے ریلوے کو 25 کروڑ روپیوں کی ادائیگی کی ہے۔ مغربی بنگال میں جو اسمبلی الیکشن کے دن قریب آ رہے ہیں تو وہاں پر سیاسی سرگرمیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ بالخصوص مہاجر مزدوروں کے نام پر خوب سیاست ہو رہی ہے۔ ان کے لیے کورونا کی وبا بھی کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی لیے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے منتبہ کیا ہے کہ اگر کسی نے مہاجر مزدوروں کے نام پر سیاست کی اور سماج میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی تو انہیں بخشا نہیں جائے گا۔ آندھرا پردیش میں کورونا وائرس کے 138 نئے مریض۔ ریاست بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 138 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جن میں 50 ریاست کے اور 84 دیگر ریاستوں سے آئے مریض اور 4 مریض بیرونی ممالک سے ریاست کو آئے شامل ہیں، جس سے ریاست بھر میں متاثرین کی جملہ تعداد بڑھ کر 4250 ہو چکی ہے۔ آج ضلع کرشنا میں 2 مریضوں کی موت واقع ہو گئی ہے، جس سے ریاست بھر میں اب تک مرنے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 73 ہو چکی ہے۔ آج ریاست میں 21 مریض صحت یاب ہو کر ڈسچارج بھی ہو چکے ہیں۔ صحت یاب مریضوں کی تعداد بڑھ کر 2294 ہو چکی ہے۔ 1060 مریض زیر علاج ہیں۔ ریاست میں نئے صنعتوں کے قیام پر وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی کا اجلاس۔ وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش وائس جگن موہن ریڈی نے آج اپنے دفتر میں اسٹیٹ انویسٹمنٹ پروموشن بورڈ کا اجلاس منعقد کیا۔ بورڈ کے عہدیداروں نے تاحال ریاست میں موجود صنعتوں اور سرمایہ کاری سے متعلق تفصیلات سے وزیر اعلیٰ آندھرا پردیش کو واقف کرایا۔ جگن موہن ریڈی نے نئے صنعتی قواعد اور نئے صنعتوں کی منظوری سے متعلق تفصیلی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں نئے صنعتوں کی منظوری دینے کے بعد وقت مقررہ پر اسے شروع کرنے کو یقینی بنانا ضروری ہے۔ صنعتی پالیسی صاف و شفاف ہونا چاہیے، جس سے نئی صنعتوں کو فروغ حاصل ہو سکے اور سرمایہ کار یہاں پر سرمایہ لگا سکیں۔
पिछली हुकूमत की मुबहम पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि रियासत में सैकड़ों करोड़ खर्च करके नए सनातों के क़याम करने वाले इदारों को हुकूमत हर तरह से इमदाद करेगी। ऐसे सनाती घरानों को वक्त मुकर्ररा पर अपनी सनातों को शुरू करना होगा। हुकूमत नए सनातों के क़याम के लिए तमाम बुनियादी सहूलतें फराहम करेगी। इस मौके पर वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी ने नए सनाती पॉलिसी पर कई फैसले किए और मुताल्लिका ओहदेदारों को जरूरी हिदायत जारी किए। इस इजलास में नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश पुली सुभाष चंद्र बोस, रियासती वुज़रा पुदी रेड्डी रामचंद्र रेड्डी, नेकापाई गौतम रेड्डी, बोसा सत्या नारायण, ज्वाला मलु, डी श्रीनिवास रेड्डी, कन्ना बाबू, CS नीलम साहनी और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जिला कड़पा में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 7 नए मुस्बत मरीज। जिला कड़पा के नवाबपेट में आज एक मरीज मुस्बत पाया गया है, जिससे इस गांव में तादाद बढ़कर 26 हो चुकी है। 6 मरीजों का ताल्लुक कुवैत से है, जो हाल ही में कड़पा पहुंचे हैं। जिला में जुमला मरीजों की तादाद 170 है, जिसमें से 109 मरीज सेहतयाब होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की आज नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा से मुलाकात, मेमोरेंडम पेश। आज ऑल इंडिया इमाम्स काउंसिल की रियासती जनरल सेक्रेटरी हाफिज अब्दुल्ला खान की क़ियादत में एक वफ्द ने नायब वजीर आला आंध्र प्रदेश अमजद बाशा से मुलाकात की और मेमोरेंडम पेश किया। लॉकडाउन के मौके पर हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से जिला के इमाम्स और मौज़नों को फीकस 5,000 रुपये देने पर इजहार तशक्कुर किया। साथ ही चंद नए इमामों और मौज़नों को भी फहरिस्त में शामिल करने के लिए नुमाइंदगी की गई, जिस पर नायब वज़ीर आला आंध्र प्रदेश ने इस सिलसिले में वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से नुमाइंदगी का तयकीन दिया। काउंसिल की जानिब से CM आंध्र प्रदेश वैएस जगन मोहन रेड्डी को भी मेमोरेंडम मेल किया गया। जिला कड़पा में गैर कानूनी रेत की तरसील और गैर कानूनी शराब बनाने के खिलाफ पुलिस के धावे। मई के महीने से अब तक बड़ी तादाद में रेत और शराब की बोतलें जब्त। SP कड़पा अनबुराजन। रियासत आंध्र प्रदेश जिला कड़पा के सीनियर रिपोर्टर यूसुफ अली खान ने बताया, जिला SP कड़पा KKL अनबुराजन ने यहाँ दफ्तर जिला पुलिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जिला कड़पा में बड़े पैमाने पर रेत की गैर कानूनी तरसील और गैर कानूनी शराब की तरसील व तैयारी के खिलाफ मुहिम जारी है, जिसके तहत मई से अब तक 7,369 टन गैर कानूनी रेत को जब्त किया गया है। 82 गाड़ियों को जब्त करके 93 मुकदमात दर्ज करके 115 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। इसी तरह से गैर कानूनी शराब की तैयारी व तरसील के खिलाफ मुहिम के जरिए मई से अब तक 154 अफराद को गिरफ्तार करके उनकी तहवील से 10,846 लीटर शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाला गटका जूस, 1324 गैर कानूनी शराब की बोतलों को जब्त करके 138 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। अनबुराजन ने कहा कि शराब बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही अनबुराजन ने कहा कि जिला में गैर कानूनी शराब कशीद करने वालों की बात आबादकारी के लिए हुकूमत ने एक मुहिम शुरू की है, जिसके तहत शराब बनाने के कामों में मुलव्विस अफराद को इस काम को छोड़कर अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए हुकूमत जरूरी इक़दाम करेगी। जिला में हर जुमा को ऐसे अफराद की काउंसलिंग की जाएगी। आज जिला में पहला दिन है। 15 गाँव में जहाँ पर शराब तैयार की जाती है, इजलास मुनक्किद करके इस पेशे को तर्क करने की तरगीब की गई है। अब जिला में हर जुमा को ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद करके शराब बनाने में मुलव्विस अफराद से बात की जाएगी और उन्हें अच्छा शहरी बनने का मौका दिया जाएगा। अगर कोई शख्स बार बार ऐसे मुकदमात में मुलव्विस पाया गया तो ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। PD एक्ट भी लगाया जाएगा। इस मौके पर एडिशनल SP स्पेशल ब्यूरो इन्फोर्समेंट के चक्रवर्ती भी मौजूद थे। ఏ విధంగా ఈ రెడ్ శాండర్స్ కేసెస్ ని ఏ విధంగా చేస్తున్నామో అదే విధంగా మా అడిషనల్ SP ఆధ్వర్యంలో we have already formed 2-3 special teams, technical teams
ఇన్వెస్టిగేటివ్ టీమ్స్, అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా స్పెషల్ బ్రాంచ్ కూడా ఫామ్ చేయడం జరిగి వాళ్ళ ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడం, ఫార్వర్డ్ బ్యాక్వర్డ్ ఎవరెవరు ఇన్వాల్వ్మెంట్ లో ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ కూడా అరెస్ట్ చేసే కార్యక్రమం కూడా మొదలుపెట్టినాము. సో దీని వెనక ఉన్న వాళ్ళ మీద కూడా దర్యాప్తు జరిగి వాళ్ళని కూడా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఇంటెలిజెన్స్ అనేది ప్రతి మండలాల నుంచి మేము కలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాము. ఈ ఇంటెలిజెన్స్ ని బేస్ చేసుకుంటూ ప్రతిరోజు కూడా దాడులు జరుగుతున్నాయి. కానీ ఒకటి మాత్రం రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ అయితే మాత్రం చట్టంలో ఉన్నటువంటి విధుల ప్రకారం ఖచ్చితంగా వాళ్ళ మీద పీడీ యాక్ట్ కూడా కట్టడం జరుగుతాయి. గతంలో రెడ్ శాండర్స్ ని ఎంత కఠినంగా చర్యలు తీసుకోబడుతున్నాయో అదే ప్యాటర్న్ లోనే ఈ రిపీటెడ్ అఫెండర్స్ మీద ఖచ్చితంగా పీడీ యాక్ట్ కూడా నమోదు కావడం జరుగుతుంది. తీసుకురావడానికి ఇలాంటి క్యాంపెయిన్ ని పోలీసు వారు ఇప్పుడు ఈ రోజు నుంచి మొదలు పెట్టున్నాము. దాంట్లో మొదటి రోజు ఇది. ప్రతి వారం ప్రతి ఫ్రైడే ఈ కార్యక్రమాన్ని మన అడిషనల్ ఎస్పీ ఎస్ఈబి, మీ అందరికీ తెలిసిన విషయమే, మన గవర్నర్లు చీఫ్ మినిస్టర్ గారు ఈ ఇల్లిసిట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ శాండ్ మరియు లిక్కర్ మీద కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో ప్రతి జిల్లాలో ఎస్పీ పోలీసులకి ఆదనంగా ఒక అడిషనల్ ఎస్పీని ఇచ్చి వాళ్ళకి డెసిగ్నేషన్ ఎస్ఈబి స్పెషల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బ్యూరో అని నియమించి వాళ్ళ ద్వారా ఈ ఆల్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ ని చేసుకుంటూ వస్తున్నాము. ఈ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ వర్క్ లో ఇప్పుడు వరకు ఈ గత 20 రోజులు ఎక్సైజ్ కేసు తీసుకుంటే దాదాపు 138 కేసెస్ రిజిస్టర్ కావడం జరిగింది. 154 పర్సన్స్ అరెస్ట్ కావడం జరిగింది. అదేవిధంగా 1324 బాటిల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎఫ్జే వాష్ అయితే ఒక 10,000 లీటర్స్ ఆఫ్ ఎఫ్జే వాష్, 23 వెహికల్స్ సీజ్ చేయడం జరిగింది. శాండ్ కేసెస్ అయితే 93 కేసెస్, 115 మెంబర్స్ ని అరెస్ట్ చేసి, అదేవిధంగా 58 ట్రాక్టర్స్, 3 జేసీబీలు, లారీస్ ఒక 5, టిప్పర్స్ 9, అదేవిధంగా టోటల్ గా 82 వెహికల్స్ సీజ్ చేసి 7,369 టన్స్ ఆఫ్ శాండ్ ని మళ్ళీ గవర్నమెంట్ కి సీజ్ చేసి, అంటే ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గా ఉన్నటువంటి శాండ్ ని సీజ్ చేసి గవర్నమెంట్ ఏపీ మైన్స్ కప్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ వింగ్ నాట్ ఓన్లీ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ బట్ ఆల్సో అవేర్నెస్ కార్యక్రమంలో కూడా భాగంగా అండ్ ప్రోయాక్టివ్ గా చేస్తున్నామన్న ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ రోజు ఫ్రైడే దాదాపు 15 విలేజ్ల అవేర్నెస్ క్యాంపెయిన్ పెట్టి 5 విలేజెస్ లో ఉపాధి హామీ పథకం కింద జాబ్ కార్డ్స్ ఇప్పించడం కూడా జరిగింది. దీంట్లో ఒక ప్రత్యేక విషయం ఏంటంటే, ఒకవేళ ఈ అఫెక్టెడ్ విలేజెస్ లో ఎవరికైతే జాబ్ కార్డ్స్ ఇచ్చామో వీళ్ళంతా కూడా గతంలో ఈ 2-3 కేసెస్ లో ఇన్వాల్వ్ అయిన వాళ్ళు, వీళ్ళు ఖచ్చితంగా అక్కడ ఆ జాబ్ కి వెళ్తున్నారా లేదా అన్న విషయాన్ని కాంట్రాక్టర్స్ ద్వారా తీసుకోవడం కూడా జరుగుతాయి. సో దట్ మళ్ళీ వీళ్ళు అలాంటి కార్యక్రమంలో పాల్గొకుండా ఉంటారన్న ఒక నమ్మకంతో ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతున్నాయి. అదేవిధంగా ఎవరైతే మందుకి ఎక్కువ బానిసమ అవుతున్నారో వాళ్ళని డి అడిక్షన్ సెంటర్ కూడా పంపించే కార్యక్రమం కూడా జరుగుతాయి. ఇప్పుడు నేను పోలీస్ తరఫు నుంచి, కడప పోలీస్ తరఫు నుంచి, మా అడిషనల్ ఎస్పీస్ అండ్ ఎస్సీబీస్ తరఫు నుంచి కోరుతున్నది ఒకటి, ప్రజలు దయచేసి ఇల్లీగల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ శాండ్ గురించి కానీ లిక్కర్ ఐడిఆర్ఎక్స్ ఏదైనా ఉంటే ఖచ్చితంగా మా కంట్రోల్ రూమ్ కాల్ చేసి తెలియపరచవచ్చు. నా నంబర్ 9447969000. ఆ నంబర్ కూడా మెసేజ్ గా పెడితే వాళ్ళ ఐడెంటిటీ కూడా ఖచ్చితంగా సీక్రెట్ గా పెట్టుకోవడం జరుగుతాయి. లెట్స్ మేక్ కడప illicit liquor free as well as illicit transportation of sand free district का मार्क्स. Thank you. ये थी अब तक की ताज़ा तरीन खबरें. बने रहें आने वाली ताज़ा तरीन खबरों के साथ. अब इजाज़त दीजिए अवेकिंग न्यूज़ टीम को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. शब बखैर.